جو ہمارے پاس تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم نے مستفید ہوا، ان کے آنے سے قبل ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں جو الحمدللہ اس کا مفتی حضور صاحب بیان فرما رہے تھے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اہل حدیث ہی کو ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال جو میرے سامنے بھی اسی طرح آیا ہے، ہمارے یہاں کے احباب کہتے ہیں کہ ائمہ محدثین بھی مقتدر ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ، یہ بھی کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ تو میں نے ایک موقع پر یہی جواب دیا تھا کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ کے ترمذی کی بات کر لیجیے، اس میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جو بھی احادیث بیان کی ہیں ان کے بعد ائمہ کے اختلافات بیان کیے ہیں، لیکن اپنی رائے کسی امام کی طرف بھی منسوخ نہیں کی۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ کوئی بھی امام، جس طرح امام ترمذی علیہ الرحمہ کسی کے مقلد نہیں، اسی طرح کوئی بھی ائمہ حدیث میں سے کسی کا مقلد نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز صرف اور صرف اہل حدیث ہی کو حاصل ہے، اور ہم یہی، ہماری دعوت فکر بھی یہی ہے، ہم تمام احباب کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے قرآن اور حدیث پہ اتفاق کر لیجیے۔ اب آپ کے سامنے رئیس المناظرین نوجوان مبلغ جناب محمد صدیق صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنے خلاف سے ہمیں مخاطب فرماتے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کے خطاب کے بعد سوال و جواب کی نشست جاری رہے گی، لیکن سوال و جواب تحریری شکل میں جو آئے گا اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو سوال تحریر نہیں ہوگا تو یہ ہو کہ کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو بھی سوال ہمارے تک پہنچے گا ہم اس کا انشاءاللہ تسلی پر جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث کا مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے کتاب کی تشریف لا چکے ہیں جناب محمد صدیق صاحب۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک پالوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کی تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جو اس کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف آسمان سے نازل فرمائی، آپ اس کی پیروی کریں اور اس کو مضبوطی سے تھام دیں۔ آسمانی اس کو ہدایت وحی الہی اس کو تھام دے، اس پر چلنے کے نتیجے میں انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر۔ اس عالم لوگوں میں جتنے بھی ادیان و فرق ہیں، جتنے بھی مذاہب اور مسالک ہیں، ہر کوئی
کے ساتھ اپنی وابستگی کو معیاری بتاتا ہے۔ پاکستان کے دو دیوار میں 4 بڑے گروہ ہیں، ایک اہل حدیث، ایک اہل تشیع، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی مکتبہ۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ ارادہ کہ ہماری وابستگی، ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہے، اعلیٰ ہے، معیاری ہے۔ اور یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم انبیاء و فیض، یہودیوں نے بڑی ایک مضحکہ خیز بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور دوسرے کیا ہیں۔ اب ان کی دیکھا دیکھیں، ایک شخصیت جو یہودیوں اور عیسائیوں کی اتفاقی شخصیت تھی، عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مسیح اور عیسائی تھے اور وہ بھی 3 الہ تسلیم کرتے۔ مجھے کہا کہ بات کیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعلیم کے کام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ظہور سے ہزاروں سال قبل ہو چکا ہے۔ اب نہ 2 نہ 3، ایک تیسری جماعت کھڑی ہو گئی جو 300 سے زائد الہوں کو معبود سمجھے بیٹھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے عقیدے لات منات عزا عبد کے پجاری کہتے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ایک عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب 3 جماعتیں، شخصیتیں جماعتیں، چوتھی شخصیت اور چوتھی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا میں ابراہیمی ہوں، میری جماعت ابراہیمی ہے، عنیب ملت ابراہیم حنیفا۔ اب شخصیت ایک دعویدار چاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے وہ پہلو اپنی کتاب میں نازل کیے جن سے یہ بات واضح ہو گئی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ نہ وہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، بلکہ یک رخ مسلمان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کے کچھ پہلو عرض کروں گا کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ پاکستان کے در و دیوار میں رہنے والے جو فرق و مذاہب ہیں ان میں اگر کسی کی محبت رسول اللہ کے ساتھ صرف دعوے کی حد تک نہیں بلکہ اپنی صورت میں سچی ہے وہ صرف جماعت اہل حدیث واللہ۔ اور ہمارے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو انگریز کے دور کی پیداوار ہے۔ فلسطین میں انگریز آیا، اس کے بعد ان کا فرقہ ظاہر ہوا۔ انگریز کے آنے سے پہلے ان کا وجود یہاں تھا ہی نہیں۔ یہ اولیاء کے گستاخ ہے، نعوذ باللہ انبیاء کے گستاخ ہے، عالمہ کے گستاخ ہے۔ نہ قرآن کی تائید کرتا ہے، نہ حدیث ان کی تائید کرتی ہے، نہ صرف صالحین کا فہم ان کے مطابق یہ ہمارے متعلق ہمارے بھائیوں نے لوگوں نے باتیں پھیلائی۔ اب ہمیں حق ہے کہ اخلاق کے دائرے میں اس بات کو واضح کیا جائے کہ ہماری
اور ہماری جماعت اسی جماعت کا تسلسل ہے کہ جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہو، اور جس کی خوشخبری رسول اللہ نے دی کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ ساری چیز آپ کی توجہ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کتنے پرانے بادشاہی مسجد ہماری، کراچی کی سنان مسجد ہماری، حیدرآباد کی سنان مسجد قدیم ہماری، فلاں مغل دور کی مسجد ہماری، یہاں پہ تو ہلکی تھے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ذرا توجہ کیجیے کہ جن لوگوں نے معیار بنایا کہ جو پرانا ہو وہ اصلی اور وہ کھڑا ہے، اب آئیے آپ کے اس بنائے ہوئے معیار پر میں اپنی جماعت کو پیش کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام امن بشر تمام انسانوں کے بعد دوسری خوبی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام نے بغیر کسی ذریعہ کے ڈائریکٹ اللہ سے تعلیم حاصل کی۔ کسے تعلیم حاصل کی ہے؟ اللہ سے۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ تیسری خوبی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ابو بشر ہے، اللہ کے متعلم ہے، اور تیسری خوبی نبی اللہ ہے۔ اب اللہ نے ان کو زمین پر اتارا، زمین پر اتار کر اللہ نے کیا کہا کہ آپ اپنی بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کریں، آپ ملکہ اتحاد کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ آپ استنباط اجتہاد اس کے ساتھ عقائد وضع کرتے جائیں، مسائل بناتے جائیں، معاملات کی یاد کرتے جائیں اور آپ زندگی بسر کریں، یا آپ تجربات کو بدل کر جائیں گے۔ آج کچھ لوگوں نے عقل کو دین کا درجہ دیا ہے، تجربات کو دین کا درجہ دیا ہے، اکابر کی روایات کو دین کا درجہ دیا ہے، اجتہاد اور استنباط کو انہوں نے دین کا درجہ دیا ہے۔ لوگوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب زمین پر اتارا تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آسمان سے رشد و ہدایت پائے کہ آپ نے اس کی کہہ وہ یہ الہی کی کہہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی الہی کا پابند کر کہ جو آسمان سے وحی آئے آپ نے اس کی تحریر کی۔ دوسری بات کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کا پابند کیا تھا یا اللہ نے سرکریوں کو وحی کا پابند کیا؟ اللہ فرماتے شَارَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دین دیا اور تمام نبیوں کو وحی کا پابند کیا۔ کس کا پابند کیا ہے؟ بولو بھائی، کس کا پابند کیا؟ اکابر کی روایات کا پابند کیا ہے؟ بولیے اکابر کی روایات کا پابند کیا؟ تقلید کا پابند کیا؟